بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پریزنٹیشن کا ٹاپک پریمیم ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پریمیم کسے کہتے ہیں۔ واٹ از اے پریمیم؟ اے کمبینیشن آف دا ورڈز پری اینڈ پریمیم۔ The term premium is a type of business model that involves offering customer both complimentary and extra cost services. پریمیم ہمارے پاس دو ورڈز کی کمبینیشن سے بنا ہوا ہے، فری اینڈ پریمیم۔ اور پریمیم یہ ایک بزنس ماڈل ہے جس میں لوگ کسٹمرز کو کمپلیمنٹری اور ایکسٹرا کوسٹ سروسز دونوں پرووائڈ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس میں ہم اپنے کسٹمرز کو کچھ سروسز اس طرح کے فری دے دیتے ہیں یوز کرنے کے لیے، اور کچھ سروسز ہم اسے پیمنٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں، جو کہ اسے یوز کرنے کے لیے ایکسٹرا سروسز یوز کرنے کے لیے کسٹمرز کو ان کے لیے پے کرنا ہوتا ہے۔ A company provides simple and basic services for free for the user to try and also offers more advanced services or additional features at a premium. کمپنی اس میں اپنے کسٹمرز کے لیے کچھ بیسکس یا سمپل سروسز فری کے لیے رکھ دیتے ہیں کہ یوزر اسے ٹرائی کرے، اور اس کے بعد اور یا ایڈوانس سروسز یا ایڈیشنل فیچرز یوز کرنے کے لیے کسٹمرز کو ان کے لیے پے کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ اس کی اوریجنس کہاں سے ہوئے۔ مطلب یہ کہ یہ بزنس ماڈل ہمارے پاس کہاں سے یوز ہو رہا ہے۔ اوریجن مطلب ایجاد کہاں سے ہوا ہے۔ The business model has been used for software since the 1980s. یہ سافٹ ویئرس کے لیے یوز ہوتا تھا 1980s میں۔ The term premium is attributed to Jared Lukin of Larka, a provider of corporate information and workflow tools in 2016. اس کے بعد 2006 میں جو کہ ایک شخص تھا جیرڈ لوکن لارکا، جو کہ کارپوریٹ انفارمیشن اور ورک فلو ٹولز کا پرووائڈر تھا، اس نے ان کا ٹرم پریمیم رکھ دیا۔ سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ پریمیم کام کس طرح کرتے ہیں۔ انڈرسٹینڈنگ اے پریمیم۔ انڈر اے پریمیم ماڈل اے بزنس گیوز اے سروسز ایٹ نو کاسٹ ٹو دا کسٹمرز ایز اے ویز ٹو اسٹیبلش دا فاؤنڈیشن فار فیوچر ٹرانزیکشن۔ اس میں بزنس اپنے کسٹمر کو کچھ سروسز نو کاسٹ پہ پرووائڈ کرتے ہیں، مطلب ان کے کچھ چارجز وغیرہ نہیں لیتے، صرف اس لیے کہ جو کہ کسٹمرز ہوتے ہیں ان کی وہ اپلیکیشنز ہوتے ہیں، جو بھی سروسز ہوتے ہیں اسے یوز کرے، اور پھر کچھ ایڈوانس سروسز کی فیوچر ٹرانزیکشن کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ بائی آفرنگ بیسک لیول سروسز فار فری، اور اسے بیسک لیول سروسز فری میں دیتے ہیں۔ کمپنی بلڈز ریلیشن شپ ود کسٹمر، اس کی وجہ سے کمپنیز کی جو ریلیشن شپ ہے وہ کسٹمر کے ساتھ بڑھ جاتی ہے، ایک ریلیشن شپ آ جاتی ہے کسٹمر کے ساتھ۔ ایونچولی آفرنگ دیم ایڈوانس سروسز، انہانس اسٹوریج اور یوسیج لمٹ اور ایڈ فری یوزر ایکسپیرینس فار این ایکسٹرا کاسٹ۔ اور اسی طرح سے جو کسٹمرز اور سافٹ ویئر یا اپلیکیشن یا جو بھی سروسز ہوتے ہیں اسے فری میں یوز کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ ایڈوانس سروسز انہیں دیے جاتے ہیں جس کے لیے انہیں کاسٹ پے کرنے ہوتے ہیں، یا تو اسٹوریج کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ کچھ اپلیکیشنز ہمارے پاس اس طرح ہوتے ہیں کیونکہ اس میں لمیٹڈ اسٹوریج ہوتی ہے، اگر ہمیں کچھ اور اسٹوریج ایڈوانس اسٹوریج چاہیے تو اس کے لیے پھر ہمیں انہیں پے کرنا پڑتا ہے۔ یا کچھ اپلیکیشنز اس طرح ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس ایڈز آتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے ایڈورٹائزمنٹس آتے ہیں، تو اسے ختم کرنے کے لیے ہمیں انہیں پھر پے کرنا پڑتا ہے۔ ایگزامپل کے طور پر ہمارے پاس یہ ایک ایگزامپل اسکائپ کی ہے، جس طرح سے ہم ایک اسکائپ استعمال کرتے ہیں، ایک پلیٹ فارم ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے۔ اسکائپ کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ بیسک لیول اسکائپ کا یہ ہے ہمارے پاس کہ ہم جو بھی یوزرز ہمارے پاس اسکائپ پہ اویلیبل ہوتے ہیں ہم ان سے ڈائریکٹ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، کمیونیکیشن کالز ٹیکسٹ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ پر اگر کچھ لوگ ہمارے پاس اسکائپ پر اویلیبل نہیں ہے تو ان سے کنٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں پھر انہیں پے کرنا پڑتا ہے، ایک ایکسٹرا فیچر کے لیے ہمیں انہیں پھر پے کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح سے دوسری ایگزامپل ہمارے پاس نیٹ فلیکس کے ہے، کیونکہ جس طرح ہم نیٹ فلیکس یوز کرتے ہیں مختلف قسم کے سیریلز یا ڈراماز موویز دیکھنے کے لیے، نیٹ فلکس ہمیں بیسک لیول میرے خیال سے 30 ڈیز ٹرائل پر دیتے ہیں، 30 ڈیز کے لیے ہم اسے فری یوز کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمیں اسے پے کرنا پڑتا ہے، منتھلی کے لحاظ سے پے کرنا پڑتا ہے یا پھر اپنے سروسز کے حساب سے انہیں پے کرنا پڑتا ہے۔ اب اس کے بینیفٹس ہمارے پاس کیا ہے؟ Business acquisitions, it is easy to attract users when giving away a basic services for free. ایک بینیفٹس ہمارے پاس اس کی یہ ہے کہ ہم اسے یوزرس کو اٹریکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم انہیں کچھ سروسز فری پر دیتے ہیں،
اور اس سے ہمارے پاس یوزرس اٹریکٹ ہوتے ہیں. مارکیٹنگ افیکٹ, مارکیٹ سے بہت افیکٹ ہوتی ہے. پیپل آر لائکلی ٹو اسپریڈ دا ورڈ اباؤٹ فری سروسز. لوگ اسے پسند کرتے ہیں کہ وہ فری جو کہ فری سروسز انہیں پرووائڈ کیے جاتے ہیں اسے یوز کریں, اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ کچھ سروسز جو اپلیکیشن یا سافٹ ویئر پر ہمیں فری ملتی ہیں. نیٹورکنگ افیکٹ, دا مور پیپل یوز دا سروسز دا likelier it is that they attract other users. جس طرح نیٹورکنگ پر یہ افیکٹ ہوتا ہے ایسے کہ جتنے بھی زیادہ لوگ اس سروسز کو یوز کرتے ہیں اتنے ہی وہ اور لوگوں کو بھی اٹریکٹ کریں گے, کیونکہ فار ایگزامپل میں ایک اپلیکیشن یوز کروں گا تو میں اپنے پہلوں یا میٹس کو کہوں گا کہ یہ اپلیکیشن آپ بھی یوز کریں, تو اس طرح سے نیٹورکنگ بھی اس سے بڑھتی ہے. پرفیکٹ اپرچونٹی فار پری بیٹا ٹیسٹنگز آف نیو پروڈکٹس اینڈ فیچرز. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے ہمارے پاس بھی کہ بیٹا جو کہ بیٹا ورژن ہم اپنی سافٹ ویئر کی یا کسی اور سروس کا نکالتے ہیں اسے ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی یہ ہمارے پاس ایک اچھا ماڈل ہے. اب رسک اس میں کیا ہے؟ لارج نمبر آف پری یوزرس بٹ ناٹ آف پیئنگ کسٹمرز. ایک رسک ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ بہت سارے یوزرس ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایک ایپلیکیشن یوز کرنے کے, جو کہ ہم ان میں کچھ سروسز فری میں پرووائڈ کرتے ہیں, تو وہ صرف وہی فری سروسز یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ایڈوانس یا پریمیم ہے ہمارے پاس اسے بائی نہیں کرتے یا اسے پرچیز نہیں کرتے. تو ایک رسک اس میں یہ بھی ہے کہ بہت سارے یوزرز, لاٹ آف یوزرز ہمارے پاس آ جاتے ہیں جو کہ اسے یوز کرتے ہیں فری میں. ہائی چرن ریٹ, ہائی چرن ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ یوزرز کین ایزیلی اڈاپٹ اے تھرو اے مینٹیلٹی. That means users intend to use a product only for a short time and then throw away. اس کا مطلب ہے کہ یوزرز ہمارے پاس جو آتے ہیں, کسٹمرز ہمارے وہ ہوتے ہیں, وہ اپلیکیشن یا جو بھی سافٹ ویئر ہم انہیں پرووائڈ کرتے ہیں سروسز کے طور پر, وہ کچھ ٹائم کے لیے اسے یوز کرتا ہے. مطلب یہ کہ وہ جتنا انہیں پرووائڈ کیا جاتا ہے پریمیم کے لحاظ, فری کے لحاظ سے, جو کہ پری سروسز ہوتے ہیں, نو کاسٹ سروسز, اسے وہیں تک یوز کرتے ہیں, اس کے بعد اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا ان انسٹال کر دیتے ہیں. It takes a lot time to be profitable. اور اس کا ایک یہ رسک ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ یہ اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے, کیونکہ ایک اپلیکیشن جو کہ کسٹمر یوز کرتا ہے اسے فیملیئر ہوتے, اسے پسند کرتا ہے, جتنے زیادہ یوزرز اسے یوز کرتے تو اس میں ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے.